کیا عورتیں شریر کے غیر ضروری بالوں کو ہٹانے کے لیے ریزر یا دوسرے طریقے اپنا سکتی ہیں؟ پوری اسلامی رہنمائی ایک حقیقی واقعے کے ساتھ ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی توچا کی حفاظت بھی کرے اور صفائی کا پورا خیال بھی رکھے۔ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس کا چھوٹا سا ٹیسٹ ضرور کریں۔ اگر کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے تو فوراً اسے چھوڑ دیں، اور اگر کوئی نیچرل یا گھریلو نسخہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے تو اسی کو اپنائیں۔ مقصد صرف بال ہٹانا نہیں بلکہ صحیح اور صحت مند طریقے سے صفائی کو برقرار رکھنا ہے۔ عورتوں کو خاص طور پر صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے۔ صفائی صرف باہری خوبصورتی کا ذریعہ نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی کی طرف ایک قدم بھی ہے۔ اس لیے جو بھی طریقہ اپنائیں وہ شریعت کی حدوں میں ہو اور صحت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ بدن کے نازک حصوں اور چہرے کے بال ہٹاتے وقت خاص احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ یہ حصے بہت حساس ہوتے ہیں اور ان کی توچا بہت نازک ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں شروع میں ریزر استعمال کرتی ہیں تو بال نرم ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ موٹے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر طریقہ ہر کسی کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی طریقہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو کسی سکن اسپیشلسٹ سے ضرور مشورہ کریں۔ اسلامی نظریے سے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا گیا، مقصد صرف صفائی ہے۔ اگر کسی کو ہیئر ریموول کریم سے الرجی ہوتی ہے تو وہ ریزر یا نیچرل طریقے جیسے ہلدی، بیسن، ملتانی مٹی وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہیں، لیکن جو بھی استعمال کرے وہ توچا کے لیے محفوظ ہو اور دردناک نہ ہو۔ اگر کوئی طریقہ آپ کی توچا پر نشان یا جلن چھوڑے تو فوراً اسے بند کر دیں۔ کچھ عورتوں کو ہیئر ریموول کریم سے الرجی ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں وہ کیا کرے؟ اس بارے میں جان لیجئے کہ اسلام نے صفائی اور طہارت پر بہت زور دیا ہے اور شریر کے غیر ضروری بالوں کو ہٹانا ایک سنت ہے۔ ہاں، عورت کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان بالوں کی صفائی تنہائی میں کرے اور پردے کا پورا اہتمام رکھے۔ عورت کو اپنے بدن کا ستار چھپانا فرض ہے۔ کسی غیر محرم یا دوسری عورت کے سامنے بھی خاص اعضاء کو ظاہر کرنا ہے نہیں، اس لیے صفائی میں ہی پردے کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے بزرگ اپنی بیٹیوں کو طہارت اور حیا کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بچپن سکھاتے تھے کہ جسم کی صفائی صرف جسمانی معاملہ نہیں بلکہ روحانی بلندی کی راہ ہے۔ ایک صاف ستھری مومنہ عورت نہ صرف اپنے گھر کو رونق دیتی ہے بلکہ اپنے دین کی بھی صحیح نمائندگی کرتی ہے۔ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ اگر کسی کیمیکل یا ٹول کا بار بار استعمال توچا کو نقصان دے رہا ہے تو اس سے بچنا واجب ہو جاتا ہے۔ خواتین کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی اصلی خوبصورتی ان کے حجاب، حیا اور پاکیزگی میں ہے۔ جسم کی صفائی نہ صرف صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ ایک دیندار فرض بھی ہے۔ جو عورت باقاعدہ صفائی کا اہتمام کرتی ہے اس کے گھر میں فرشتے رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ ایک حقیقی واقعہ۔ ایک بار کی بات ہے، مدینہ منورہ کے پاس ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں ایک بہت ہی پرہیزگار اور نیک عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا نام تھا خدیجہ۔ وہ نماز کی پابند تھی، پردہ کرتی تھی اور صفائی اور طہارت میں بے مثال تھی۔ لوگ اس سے دینی مسئلے پوچھنے آیا کرتے تھے اور خاص طور پر عورتیں اسے اپنا روحانی صلاح کار مانتی تھیں۔ ایک دن ایک جوان لڑکی آئی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں شرم تھی اور چہرے پر سوال۔ اس نے کہا، خدیجہ، میں نماز پڑھتی ہوں، پردہ کرتی ہوں، شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہوں، لیکن پھر بھی دل میں ایک بے چینی رہتی ہے، کیا میں کچھ بھول رہی ہوں؟ خدیجہ مسکرائی اور نرمی سے بولی، بیٹی، کیا تم طہارت کے تمام اصولوں کو جانتی ہو؟ کیا تم ان بالوں کی صفائی کا بھی خیال رکھتی ہو جن کے بارے میں ہمارے نبی نے تاکید کی ہے؟ لڑکی نے حیرت سے پوچھا، کون سے بال؟ انہوں نے جواب دیا، جنہیں زیر ناف بال کہا جاتا ہے، جنہیں ہر 60 دن کے اندر ضرور صاف کرنا واجب ہے۔ لڑکی نے شرم سے سر جھکا لیا اور کہا، مجھے علم نہیں تھا، میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ خدیجہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور محبت سے کہا، بیٹی، دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، بنا طہارت کے عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, 5 चीज़ें फितरत से हैं: खतना करवाना, जेरे नाफ बालों की सफाई, नाखून काटना, बगलों के बाल हटाना और मूंछों को छोटा रखना। फिर उम्मे खदीजा ने उसे तफसील से समझाया कि कैसे एक औरत को सिर्फ जाहिरी सफाई नहीं बल्कि उन छुपी जगहों की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए जहां मैल जमा होने से ना सिर्फ बदबू आती है बल्कि बीमारियां भी फैल सकती हैं। उन्होंने ये भी सिखाया कि किस तरह हया और नरमी के साथ सफाई की जाए। कहा, जब तुम तहारत इख्तियार करोगी तो तुम्हारा दिल भी पाक होगा, जिस्म भी और रूह भी। उस दिन के बाद वो लड़की ना सिर्फ इबादत की पाबंद रही बल्कि अपने बदन की सफाई का भी खास ख्याल रखने लगी। कुछ ही दिन बाद उसका शौहर कहने लगा, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या बदला है, मगर तुम्हारी मौजूदगी से दिल को सुकून मिलता है। मेरी प्यारी बहनों, इस वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है कि दीन सिर्फ पर्दा, नमाज और रोज़े तक महदूद नहीं, बल्कि जिस्मानी सफाई और फितरत की सुन्नतों पर अमल भी उसी का हिस्सा है। जेरे नाफ बालों की सफाई एक अहम सुन्नत है जिसे हम या तो शर्म की वजह से या फिर नॉलेज की कमी से नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये छोटी सी सुन्नत हमारी सेहत, हमारी इबादत और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून का सबब बन सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन तक इन बालों की सफाई न करे वो हम में से नहीं। इसलिए अपनी बेटियों को ये तालीम देना सीखिए। ये शर्म की बात नहीं बल्कि दीन सिखाने का अमल है। औरत की हकीकी खूबसूरती उसके लिबास या मेकअप में नहीं, उसकी तहारत में है। अल्लाह हमें तहारत की अहमियत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिर्फ एक बटन दबाने का काम है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो, रिज़्क में बरकत हो, दुआएं कबूल हो, तो ये छोटा सा अमल आज ही कर लीजिए। हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही दिल को छू लेने वाले इस्लामी वाक़ियात और हकीकतें लेकर आते हैं जो ना सिर्फ दिल को सुकून देती हैं बल्कि ज़िंदगी में अमल का रास्ता भी दिखाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिन कुछ ऐसा सुने जो आपके दिल की बेचैनी को राहत में बदल दे, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें और भी अच्छा, असरदार और सच्चा इस्लामी कंटेंट लाने की हिम्मत देता है और आप तक रोज़ाना इल्म और रूहानियत से भरपूर पैगाम पहुंचाता है। तो दोस्तों, अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करें और इस्लाम के रोशन रास्ते पर हमारे साथ चलें।